السلام 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 السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. عزیزان محترم، آج کے درس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا فضائل قرآن اور فضائل سورہ قرآن. دوسرا حصہ ماہ مبارک رمضان کو کیسے گزاریں، اس میں کیا عمل انجام دیں، خصوصاً خطبہ شعبانیہ کی انشاءاللہ تعالی مختصر تفسیر کریں گے، تشریح کریں گے. تیسرا حصہ روزے سے متعلق کوئی ایک چھوٹا سا مسئلہ اور اس کا جواب دیا جائے گا، کوئی بھی ایک روزے سے متعلق مسئلہ. تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید ظاہر ماہ مبارک رمضان جیسا کہ روایت میں ذکر ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ ربیع، ہر چیز کے لیے ایک بہار ہوتی ہے. وَرَبِيعُ القرآن شہر رمضان، قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے. بہار کا مطلب کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ درخت، وہ پودے جو خشک ہو چکے ہیں، سوکھ چکے ہیں، جیسے ہی ماہ بہار آتا ہے، بہار کا مہینہ آتا ہے، تو یہ مردہ پودے یا مردہ درخت دوبارہ سے انہیں زندگی ملتی ہے، سرسبز اور شاداب ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر کسی کا خدا نخواستہ کسی مومن کا، مسلمان کا دل مردہ ہو جائے، نفس مردہ ہو جائے، تو قرآن ظاہر مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، انسان کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت کی کتاب ہے. تو اس کے لیے بہترین وقت، بہترین زمانہ قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے کہ جیسے ہی ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے اور اس پر جب عمل کریں گے تو مردہ دل انسان کو قرآن کی برکت سے اور ماہ مبارک رمضان کی برکت سے وہ زندہ ہو جائے گا، اس کا دل زندہ ہو جائے گا، اس کا نفس زندہ ہو جائے گا. لہٰذا قرآن کی تلاوت، اس کے بعد اس کا ترجمہ سمجھیں اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے تاکہ مکمل جو ہے قرآن سے مستفیض ہو سکیں. ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ ان درسوں میں قرآن کی سورہ، مختلف سورہ ہیں، ان کی فضیلتیں ہیں، تو ہر سورہ کی کچھ فضیلتیں بیان کی جائیں گی، چند سورہ اور ان کی فضیلتیں. سورہ فاتحہ پہلی سورہ قرآن مجید کی، سورہ حمد بھی کہتے ہیں اسے، اور یہ ایسی سورہ ہے کہ اس کے بارے میں روایت آئی ہے کہ اگر کوئی اس کی 1 مرتبہ تلاوت کرے گا تو اسے 2 ثلث قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، اور ساتھ میں گویا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے تمام مومنین اور مومنات پر صدقہ کیا ہو، ان کے لیے صدقہ نکالا ہو، ان پر خرچ کیا ہو. تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. ہر نماز میں اس کو پڑھنا ضروری ہے. سورہ فاتحہ کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. 7 مرتبہ اگر پڑھ کر کسی چیز پہ دم کر دی جائے یا کسی مریض پر دم کر دیا جائے تو اسے شفا حاصل ہو جاتی ہے. تو اس کے بہت ہی زیادہ فضائل ہیں سورہ فاتحہ. اسی لیے ہم مرحومین کے لیے جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو گویا اس کے لیے 2 ثلث قرآن پڑھنے کا ثواب ہدیہ کر دیا. اس کے بعد عزیزان محترم، ظاہر قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی بہار. اس کے بعد دوسری بات، اہم بات یہ ہے کہ یہ مہینہ، اسے ہم کیسے اعمال انجام دیں. خطبہ شعبانیہ یہ ایسا خطبہ ہے جس میں مکمل تفصیلات موجود ہے. پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایسا مہینہ، اس کے ہم یعنی کہ اس خطبے کا جو ہے مختصر جو ہے کچھ نقطوں کی طرف اشارہ کریں گے اور تشریح کریں گے. خطبہ بہت طولانی ہے،
تو اس میں چند چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے، اس کی مختصر تشریح۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مہینہ اس کا تم جو ہے استقبال کرو۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ مہینہ آیا ہے برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ۔ ہر چیز میں برکت بھی ہوگی، اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی نازل ہوں گی، اور گناہوں کی بخشش بھی ہوگی، مغفرت ہوگی انسان کی۔ تو ایسا مہینہ کہ جس میں برکتیں بھی مل رہی ہوں، رحمتیں بھی مل رہی ہوں، اور انسان کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہوں، تو اس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تمام مہینوں سے افضل ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس مہینے کا خاص استقبال بھی کرنا ہے۔ استقبال اس طرح کرنا ہے کہ انسان جو ہے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لے، انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ سب سے بہترین عمل اس مہینے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ تو عزیزان محترم، قرآن کی تلاوت اس لیے کہ قرآن مردہ دل انسان کو زندہ کرے گا۔ اس مہینے خصوصاً بہار ہے یہ قرآن کے لیے، قرآن مجید کے لیے۔ اس کے بعد اس مہینے کے آداب اور اس میں اعمال انجام دیے جائیں، دعائیں پڑھی جائیں، نمازیں پڑھی جائیں، سجدے زیادہ کیے جائیں، تاکہ انسان اس مہینے سے فائدہ اٹھا سکے۔ اب ایک مسئلہ بڑا اہم روزے کے سلسلے میں کہ ظاہر قرآن میں روزے کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی بڑی مشہور معروف آیات سورہ بقرہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب یہ آیت جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح پہلے والی قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو روزہ کا سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے کہ انسان متقی و پرہیزگار بن جائے، گناہوں سے محفوظ ہو جائے۔ روزے کے سلسلے میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، سوال کیا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں سر میں تیل لگانا، خضاب کرنا یا حنا مہندی وغیرہ لگانا، ہاتھ وغیرہ میں مالش کرنا، تیل لگانا، خوشبو لگانا، اسی طرح آنکھ میں دوا ڈالنا وغیرہ، سرما لگانا، یہ ساری چیزیں جو عموماً سوال کیا جاتا ہے، خوشبو لگانا، عطر لگانا وغیرہ، یہ ساری چیزیں روزے کی حالت میں جائز ہیں، اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا، روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں اس میں کہ جن کا استعمال کرنا مکروہ ہے، لیکن روزہ ہر صورت میں صحیح ہے، چاہے عطر وغیرہ لگائیں، چاہے مالش کریں، چاہے بال کٹوائیں یا کاٹیں یا ناخن کاٹنے سے، جیسے سوال کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا اس میں کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ مبتلات روزے میں جو 9 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ